دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ فہم قرآن کلاس کی آج ہماری تیسری کلاس ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پہلی دو کلاسوں میں آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو آپ نے یاد رکھا ہوگا یا نوٹ کیا ہوگا۔ ہم نے قرآن کا معنی مفہوم بھی پڑھا، تجوید کے حوالے سے بھی چند باتیں پڑھی، اور تفسیر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں پڑھی۔ آج بھی ہم اسی ترتیب سے چند باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک تو یہ جو قرآن مجید ہے ہمارے پاس، اس کی جو ترتیب ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے ترتیب نزولی، اور ایک ترتیب ہوتی ہے ترتیب توقیفی۔ نزولی سے مراد وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، اور نازل ہونے کے حوالے سے کل ہم نے پہلی وحی پر اور وحی کا معنی مفہوم اور وحی کی مختلف صورتیں جب بیان کی تھی تو اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں غار حرا میں یہ نازل ہوئی، یہ پہلی وحی ہے۔ اور آخری وحی کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 یا سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، یہ جو ہے یہ آخری وحی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اب اگر قرآن مجید کا آغاز یہیں سے ہو کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہو، اس کے بعد سورۃ المدثر کی جو آیات کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی وہ ہو، پھر اسی طرح آگے آگے جیسے جیسے مکی دور میں جو آیتیں نازل ہوتی رہی، پھر مدنی دور میں جو آیتیں نازل ہوتی رہی، تو اس کو ہم کہیں گے ترتیب نزولی۔ کیا کہیں گے جی؟ ترتیب نزولی، یعنی نزول کے اعتبار سے جو قرآن کو ترتیب دیا جائے اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اس کا آغاز فاتحہ سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، اور آخر میں اس کے سورہ فلق اور سورہ ناس آتی ہے تو قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے پاس، یہ ترتیب ہے ترتیب توقیفی۔ یہ کون سی ترتیب ہے؟ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب جس ترتیب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوایا، جس ترتیب کے مطابق حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس صورت کو اس صورت کے بعد کر دو، یہ جو ترتیب لگوائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی، صحابہ نے لگائی، اور وہی ترتیب کے مطابق قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس ترتیب کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اس میں بڑی صورتیں پہلے آ گئی اور چھوٹی صورتیں بعد میں آ گئی، اور پھر اس میں جو ہے جس طریقے سے بھی اس کو ترتیب دیا گیا تو یہ ایک گلدستہ صورتوں کا، آیات کا مجموعہ ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ اب اگلی بات، دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک ہے جی 63 سال۔ کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک۔ یہ میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھنے لگا ہوں آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک ہے 63 سال، اور آپ علیہ السلام 53 ایئرز تک، 53 سال تک مکہ میں رہے ہیں۔ 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں، اور اگلے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو 63 سال عمر ہے، 53 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں۔ اب یہ جو 53 سال تھے، اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں، تو 40 سے 53 تک کتنا عرصہ بن گیا؟ 13 سال۔ اب یہ جو 13 سال تھے اور ادھر مدینہ والے 10 سال، تو کتنے ہو گئے جی؟ 13 اور 23 سال۔ یہ 23 سال کا عرصہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا عرصہ۔ قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں میں۔ آتی ہے جب یہ بات ہمارے خیال میں، ملتا نہیں ہے معجزہ کوئی مثال میں۔ آتی ہے جب یہ بات ہمارے خیال میں، ملتا نہیں ہے معجزہ کوئی مثال میں۔ کیا معجزہ ہوا تھا کہ 23 سال میں
سارے جہاں نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا۔ 23 سال کے عرصے میں اسلام پھیل گیا۔ آج 40 سال 80 سال 100 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن وہ خدمات وہ کردار نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ادا کر کے دکھا دیا۔ اب یہ 23 سال کا عرصہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ۔ اب مکہ میں چونکہ تھوڑا زیادہ عرصہ ہے، 13 سال ہے، اور مدینہ میں 10 سال ہے۔ اب مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ مکی۔ اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں۔ تو آج کے علم القرآن کے حوالے سے جو بات تھی وہ بس اتنی۔ کل ہم مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات اور ان میں فرق کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس پر کیا فرق ہے اور اس کے حوالے سے کیا بات ہے۔ ہجرت والا جو تھا وہ ایسے ہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ہوئی تھی وہ مکی اور اس کے بعد وہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے تو مدینہ تشریف لے گئے نا۔ بے شک مکی میں ہوئی ہے یا مدینہ میں، یا مدینہ میں ہوئی ہے، ہجرت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور بھی تو فرمائی ہے نا، ہجرت حبشہ بھی تو ہوئی ہے، یہ 2 دفعہ ہوئی ہے حبشہ کی طرف ہجرت جو ہوئی ہے۔ ایک ہجرت حبشہ اولا ہے اور ایک ثانیہ ہے، 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف بھی۔ لیکن ہجرت مدینہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو اس ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارا سبق تھوڑا تھوڑا رہے۔ تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک یہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور توقیفی، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حیات طیبہ کا خلاصہ کہ 63 سالہ زندگی، 53 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 40 سال میں اعلان نبوت، اور پھر 13 سال جو ہے وہ مکہ میں اور 10 سال مدینہ شریف میں، اور پھر یہ مکی دور اور مدنی دور۔ تو یہ ہمارا یہ سامنے آ گیا کہ قرآن شریف جو نازل ہونے کا عرصہ ہے وہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ اب آ جائیے قرآن شریف کی قرأت کے حوالے سے جو ہم نے کل پڑھا تھا تھوڑا سا۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہم نے پڑھی تھی، اور یہ برکتوں والی صورت ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور 7 مثانی بھی ہے۔ تو اس کی ہم نے 5 آیات یہ مکمل کر لی تھی۔ اچھا یہاں پر مجھے بتائیے گا ذرا، وہ افراد کہ جن کو قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں آتا، تاکہ ان کے لیے میں چند اہم باتیں، ایک اور کوئی ایسا صاحب 2 جس کو قرآن شریف آتا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اچھا اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے جو فوکس کرنا ہے نا وہ کرنا ہے حرکات کو، زبر زیر پیش، اس پر آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ زبر کی آواز کیا ہے، زیر کی آواز کیا ہے، اور پیش کی آواز کیا ہے۔ تو جب ایسا شخص کوئی بھی جس کو قرآن شریف پڑھنا نہ آتا ہو، وہ صرف زبر زیر پیش کو پیش نظر رکھے کہ کہاں پر زبر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، الف بے تو سب کو آتی ہے، اردو بھی ہم بولتے ہیں، اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں، تو قرآن شریف مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہوا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور اگر میں حقیقت کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہماری اصل زبان عربی ہے، ہماری اصل زبان عربی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہماری زبان عربی ہونی ہے۔ تو جب ہم قرآن شریف کو پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمارا تعلق اس عربی زبان سے ہو جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اور آسان ہو جاتی ہے، یہ مشکل زبان نہیں ہے۔ اب دیکھیے الف بے اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں بندوں کو آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جی میاں صاحب ذرا دیکھیے گا کہ بے ہے، با، اور جیم ہے اور لام ہے، ٹھیک ہے، یا جیم ہے، میم ہے اور لام ہے۔ یہ کوئی بھی آپ الف بے میں سے، الف سے لے کے یا تک کے کوئی 3 حرف پکڑ لیں، کوئی 4 حرف پکڑ لیں، کوئی 2 حرف پکڑ لیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، با ہے تو با کے اوپر زبر لگائی تو کیا بن گیا، با زبر با۔ اور اگر آپ نے را کو پکڑ لیا تو را زبر، تو کیا بن گیا، با را۔ پھر ایک را لگا لیا، بارا را، بارا سا، بارا جا، بارا لا، بارا ما،
یعنی آپ ایک حرف ہے اس پر زبر لگائیں، زبر کی پریکٹس کرتے جائیں، پھر زیر لگائیں، بازیر بی، لام زیر لی، بیلی، بازیر بی، لام زیر لی، بیلی، بازیر بی، میم زیر می، بیمی۔ اس طرح سے آپ یعنی کہ زیر کی پریکٹس کریں، پھر پیش کی پریکٹس کریں۔ تو اس طریقے سے ہر وہ شخص جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ قرآن شریف میں زبر زیر پیش لگا ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، تو صرف زبر زیر کی پیش کی ہے، اس میں مسئلہ اور کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ۔ اب دیکھیے گا جی، ہم نے کل یہ 5 آیات پڑھ لی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی 5 آیات کو پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ سے آغاز کرتا ہوا، پہلے اس کی قرات کرے اور بعد میں اس کا ترجمہ کرے۔ جی کوئی ایک صاحب، کوئی ایک فرد، جی پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اچھا اب یہ دیکھیے، آپ یہ پڑھ رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے، اب جب آپ نے دیکھنا ہے نا کسی کو پڑھتے ہوئے، آپ نے ایک ایک حرف کو دیکھنا ہے کہ کس کو موٹا کرنا ہے، کس کو لمبا کرنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کی تجوید بہتر ہو سکتی ہے۔ تجوید کے بہتر کرنے کا، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ دیکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا کہ کس کو موٹا پڑھنا ہے اور کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو لمبا کرنا ہے اور کس کو لمبا نہیں کرنا۔ اب دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کچھ موٹے حروف کا، وہ کون کون سے تھے؟ صاد ہے جی، صاد، را، طا اور قاف، اور یہ 4 ہو گئے تھے، صاد بھی ہو گیا تھا، را بھی ہو گیا تھا، طا بھی ہو گیا تھا اور قاف بھی ہو گیا تھا، یعنی 4 موٹے حروف تھے جو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کو یاد رکھیں، یہ 4 حرف جہاں پر بھی آئیں گے آپ نے ان کو موٹا کرنا ہے، ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، 4 حرف۔ اچھا 3 ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے کہ ایسی چیزیں جن کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، ان سے پیچھے والا جو حرف ہوگا اس کو ہم لمبا کریں گے، انہیں کہتے ہیں واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، یعنی یہ ان کے اوپر جب زبر زیر پیش نہ ہو تو پیچھے والے حرف کو، جس طرح میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، تو کیا بن گیا؟ ما مو می، لام زبر الف، لام پیش واو، لام زیر یا، کیا بن گیا؟ لا لو لی، حا زبر الف، حا، حا پیش واو، حو، حا زیر یا، حی، کیا بن گیا؟ حا حو حی۔ موٹے حرف کی پریکٹس کیجئے گا، صاد زبر الف، صا، صاد پیش واو، سو، صاد زیر یا، کیا بن گیا؟ صا سو سی۔ را کی، را زبر الف، را، را زیر یا، ری، را پیش واو،
رو، کیا بن گیا؟ را، رو، رو. تو زبر الف تو، تو پیشواؤ تو، تو زیر یا تی، تو، تو، تی. قاف زبر الف قا، قاف زیر یا قی، قاف پیشواؤ او، قا، قی، او. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش ہی ہے. جب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ زبر پہ کیا کرنا ہے، زیر پہ کیا کرنا ہے اور پیش پہ کیا کرنا ہے، اور آگے آپ نے دیکھنا ہے الف واو یا میں سے کوئی ہے تو نہیں. اگر ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے، نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا. اس کے علاوہ 3 ہم نے کھڑی حرکات بھی پڑھی تھی کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو لمبا کرنا ہے. جس طرح اب دیکھیے یہاں پر رب العالمین، آئین کے اوپر کیا ہے؟ آئین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے عالمین. اسی طرح للہ، لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، چھوٹا سا الف آ گیا ہے تو اس کو بھی ہم نے لمبا کیا للہ. اعوذ باللہ، بسم اللہ، الرحمن الرحیم. تو پتہ چل گیا لمبا کس کس کو کیا؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جہاں آ جائیں گے ان کو لمبا کریں گے. اور اس کے علاوہ واو، الف اور یا جس حرف کے ساتھ آ جائیں گے اس حرف کو لمبا کیا جائے گا. اور موٹے حرف ہم نے 4 پڑھ لیے. اب آگے دیکھیے جی، یہ جو آخری آیت ہے صراط الذین، اس میں 3 حرف موٹے ہو رہے ہیں، صاد، را، طا. تینوں کو موٹا کر کے پڑھیے گا. میاں صاحب دی انگلی رکھاؤ تو انہاں نوں نال وکھاؤ جی. صاد زیر سی، را زبر الف را، سی را. میاں صاحب پڑھیے گا ذرا. صاد زیر سی، را زبر الف را، کیا بن گیا؟ سیرا، سیرا. طا زبر طا، صراط. اب طا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، طا زبر لام طل، لام زبر لا، صراط اللہ. ذال زیر یزی، زا، زا، زا زیر یزی، صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان. پھر پڑھیں عین زبر میم ام، ان ام، ان ام. تا زبر تا، ان امتا، صراط الذین انعمت. اس طریقے سے جب آپ توڑ کر کر کے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے صاد کو موٹا کیا، را کو موٹا کیا، طا کو موٹا کیا. صراط الذین، یہ ذال کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فرق والے حروف میں سے ہے. ذا اور ہوتا ہے، زا اور ہوتا ہے. زا میں سختی ہوتی ہے، ذا میں نرمی ہوتی ہے. تو اس کو زینہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ زینہ، زینہ. دیکھیں آپ کو میری زبان سے سی ٹی کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، میں زی نہیں پڑھ رہا، میں کہہ رہا ہوں زینہ، زینہ. انعمت علیہم، غیر یہ غین بھی موٹے حروف میں سے ہے. 5واں حرف آ گیا ہے غین. غین جہاں پر بھی آئے گا زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. غیر را کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو موٹا نہیں کرتے. غیر المغضوبی، مغضوبی، علیہم، علیہم، ولا الضالین.
یہ لام کو ضاد سے ملانا ہے اور ضاد کو اگلے لام سے ملانا ہے. ولضالین. یہ مد ہے اور مد کی اقسام بنتی ہیں. یہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ مد ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے, کچھ مد ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ بڑی مدوں میں سے ہے کہ جس کو لمبا کریں گے. وَلَضَّالِّينَ. اب ترجمہ دیکھیے گا اس کا. صراط رستہ, الذین ان لوگوں کا, صراط کسے کہتے ہیں؟ رستے کو. الذین ان کا جو, انعمت تو نے انعام کیا, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم جن پر, ان پر, ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. پیچھے دعا کی گئی تھی یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا, اور یہاں پر اس دعا کا اگلا جملہ ہے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیری نہ کہ, غیری نہ کہ, المغضوب جن پر غضب ہوا, جن پر غضب ہوا, علیہم جن پر, ولضالین اور نہ ہی گمراہوں کے. ضال دلالت سے, ضلالت سے, ضاد کے ساتھ گمراہی کو کہتے ہیں. ولضالین اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر چلا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جن کو بڑے انعام مل رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے دھتکارے جا رہے ہیں. تو جو دھتکارے ہوئے ہیں اور اللہ کی لعنت ہے جن پر, ان کے رستے پر نہیں چلنا, وہ شیطان کا رستہ ہے. اور جو ان پر اللہ کا انعام ہے, مطلب اللہ ان سے راضی ہے, تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, تاکہ اللہ اگر ان سے راضی ہے تو ان جیسا بنیں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ اس میں بات ہو رہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس میں نبی بھی شامل ہے اور اس میں نیک لوگ بھی شامل ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں کہ جن پر اللہ انعام فرماتا ہے, نبی ہوں یا صدیق ہوں یا شہید ہوں یا صالح نیک لوگ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس طرح دعا مانگا کرو, یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. بات ایسے بھی پوری ہو سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی خود ہی فرما دی کہ رستہ تم نے کس کا دیکھنا ہے, ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, اور ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں. جی تو یہاں پر یہ دعا تھی, پوری ہو گئی, تو ہم یہاں پہ کہیں گے آمین. کیا کہیں گے؟ آمین. آہستہ کہنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فاذا تامینوا تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی. جس کی آمین فرشتوں جیسی ہوگی اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اب فرشتوں کی آمین سنائی تو نہیں دیتی نا, فرشتوں کی آمین آہستہ ہوتی ہے, تو لہذا نماز میں بھی آہستہ آمین کہا جائے گا. ہاں نماز کے علاوہ جب آمین کہیں گے تو وہ اونچی بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ دعا مانگنے کا ایک خشوع و خضوع بڑھ جائے. لیکن نماز کے اندر جب آمین کہیں گے تو اس کو آہستہ آواز سے کہیں گے, کیونکہ حدیث آ گئی ہے, آپ علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہے کہ فرشتوں جیسی آمین کہو تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس سورت کا نام کیا ہے جی؟ اور کوئی نام اس سورت کا؟ سورۃ الشفا. اور کوئی نام؟ سورۃ الدعا. اور کوئی نام؟ سبع مثانی. سبع مثانی, بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں, بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں. تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھا جائے تو شفا بھی ملتی ہے, جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو آج ہم نے یہ صورت مبارکہ مکمل کی ہے, اور اس کا ہم نے قرات بھی کی ہے. اس میں سے تجوید کی کچھ باتیں بھی ہم نے نکالی ہیں. موٹے حروف ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں جی؟ دوبارہ گنوائیں ذرا, 1 منٹ جی, گنوائیے گا 1 منٹ, یہ گنواتے ہیں جی. پہلا کون سا؟ تو, صاد, را, قاف, ہاں جی, غین. 5 ہو گئے جی. تو ہاں ضاد, صاد ضاد ہو گیا ہے نا, صاد ضاد ہو گیا ہے, اور طا ہو گیا ہے, اور اس کے بعد قاف ہو گیا اور را ہو گیا, تو 5 ہو گئے. غین, ہاں 6 ہو گئے. پھر
ہاں ٹھیک ہے 6 ہو گئے، اب میں وہ 8 سمجھتا ہوں، تو 6 ہو گئے، تو ہمارا 1 رہ گیا یا 2 رہ گئے، ٹھیک ہے جی، کنڈیشنل ہاں جی، ہاں وہ لام بھی رہ گیا کنڈیشنل. ہاں وہ لام وہ آپشن میں آتا ہے بعد میں. اس میں قاری صاحب ایک اور چیز آ رہی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس یہ دعا پڑھ لی ہے، اب دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. سورۃ فاتحہ شریف یہ سورۃ دعا ہے، ہم نے دعا مانگ لی ہے، جی جی، اس کے بعد دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو دعا ہے یہ اگرچہ نماز میں دعا مانگ لی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی دعا ہی ہے، درود شریف کے بعد جو کچھ پڑھتا ہے وہ ساری دعائیں ہی ہیں، لیکن اس کے بعد دعا مانگنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اگر حضور نے نہ مانگی ہو تو. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے پڑھنے کے باوجود بھی دعا مانگی ہے، تو یہ ہمارے پاس بڑی دلیل آ گئی کہ بھئی یہی دعا مانگنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر بندہ دعا مانگ سکتا ہے. اور پھر دعا کا تعلق یہ بھی یاد رہے، دعا کا تعلق ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نازل کردہ آ گئے. دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا ایک کیفیت کا نام ہے. دعا جو ہے وہ اندر کی کیفیت، اندر کا احساس، اس کا نام ہے. ایک بندہ پنجابی میں دعا مانگ رہا ہے، ایک بندہ انگریزی میں دعا مانگ رہا ہے، ایک بندہ پشتو میں مانگ رہا ہے، تو دعا زبانوں کی محتاج نہیں ہے. دعا میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، دعا میں تو اس بندے کا احساس دیکھا جاتا ہے، اس کی حالت دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے اگر یہ دعا مانگ بھی لی ہے تو لیکن ممکن ہے ایک بندہ وہ کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہو کہ میں آج رب سے یہ بھی مانگوں یہ بھی مانگوں، تو اس کی وہ حسرت کہیں ادھوری نہ رہ جائے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب اس دعا کو پڑھ بھی لو اس کے بعد تم اپنی دعا مانگ لو کہ یا اللہ اب ہمیں یہ بھی دے دے، یا اللہ اب ہمیں یہ بھی دے دے، یا اللہ اب ہمیں یہ بھی دے دے. تو اس لیے اس دعا کے پڑھنے کے باوجود اور دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جنازے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اور بکثرت حوالے موجود ہیں اور کتابوں سے ثابت ہے. اور فرض نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. تو یہ اب یہ فرمان آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا ثابت ہو گیا، تو پتہ چلا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد بھی بندہ دعا مانگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے. یہ اپنی اپنی بات ہے. جس طرح الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مانگنی چاہیے. کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے یا اللہ اب میری اجرت دو مجھے، تو بندہ بھی جب عبادت کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ اب اس کے بدلے میں مجھے یہ بھی دے، اب اس کے بدلے میں مجھے یہ بھی دے. تو وہ اکثر میں وہ بات سناتا ہوتا ہوں حج کے حوالے سے کہ جب چند خواتین گئیں حج پر، تو سادہ سی خواتین اور گاؤں کی رہنے والی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ جے سادلے آئی تو پھر بخش بھی دویں. تو ساتھ والی نے کہا نہیں بخشے گا تو کی کر لیں گے. اس نے کہا کہ نہیں بخشے گا، میں کہاں گی پھر صدیہ کا تو ہے. یعنی یقین ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے دیا عبادت کی تو اب وہی دے گا مجھے، پھر اس سے جو مانگیں گے وہ ملے گا. تو اس لیے دعا جو ہے یہ کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے. کل ہم انشاءاللہ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یہ پڑھیں گے بس، اور اس کے بعد آخری صورتیں پڑھیں گے. پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھیں گے. آیت الکرسی اس میں سے ہم پڑھیں گے، یعنی یہ جو فضیلت والی آیتیں ہیں نا ان کو ہم بس پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تلفظ کو بہتر کریں گے. آپ کے لیے آخری بات پیغام کے طور پہ، یہ قرآن شریف ہے جی رنگوں والا. کون سا ہے؟ رنگوں والا، کلر والا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شو کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے رنگ دیے گئے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ کس رنگ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا سٹارٹنگ میں لکھا ہوتا ہے یا اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ پیج کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے. میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں نا ان کے شروع میں پورا ایک نقشہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو کلرز ہوتے ہیں نا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کلر پہ آپ نے اس حرف کو یہ کرنا ہے، اس کلر پہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اس کلر پہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سے بندے کی تجوید بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر کوئی اپنے تلفظ کو بہتر کرنا چاہے. یہ جو میں نے موٹے حروف بتائے ہیں اس کا رنگ ہوتا ہے اس میں سبز. تو سبز رنگ جہاں پہ بھی آپ رنگوں والا قرآن اٹھائیں تو جو آپ نے ابھی پڑھا ہے اس میں سے جو رنگوں والا قرآن پاک آپ پکڑیں تو اس میں سے جب بھی جہاں بھی سبز حرف سبز رنگ آئے گا نا تو آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کا اس کلاس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو انشراح صدر نصیب فرما، سب کے سینوں اور سب کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما، اور قرآن سے اس محبت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا الہ العالمین ہم سب کے لیے قرآن کو ذریعہ شفاعت بنا، روزے اور قرآن ہم سب کے لیے یا الہ العالمین ان دونوں کو شفاعت کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔